واسطے بالعموم شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات واسطے مل کے سارے سلام نجات ہند بشریت حضرت ولی اصغر دی آمد و سلامتی واسطے پھر بھی مل کے سلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عليه توكلت وإليه أنيب هو نعم المولى هو نعم النصير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية ابن أبي طالب والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود محبوب الہ العالمین القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وعشيتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله تمام شرفادی حاضری قبول فرمائے جتنے اہل ایمان اس دار فانی کو عالم بقا کی طرف رحلت کر گئے کریم اللہ درجات بلند فرمائے ظلم نہ دور ہے ضرورت حجت خدا دی تشریف آوری دی کریم اللہ سارے آقا و مولا دے ظہور تعظیم فرمائے دعا منگو مالک ہر مومن نو جی میں چودہ چاہتے ہیں انہیں ازادار بنا ظلم دا دور ہے ضرورت ہے حجت خدا بھی تشریف آوری دی کریم اللہ سارے آقا و مولا بل جو ماوا
حضرت ولی یاسر دے ظہور اچھتار جی دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے سارے سلام قرآن اللہ دی او شفا دے والی کتاب ہے جن دے ہر مرض دا علاج موجود ہے۔ بندہ جس مرض دا مریض ہوئے اگر وہ قرآن دا مطالعہ کرے تو ہر مرض دا علاج اللہ نے قرآن وچ رکھ چھوڑے۔ کچھ مرضاں جسمانی ہوتی ہیں کچھ مرضاں روحانی اللہ نے جسمانی مرضاں کا علاج بھی قرآن وچ رکھیا ہے تے روحانی مرضاں کا علاج بھی قرآن وچ جو قرآن میں سمجھن واسطے جڑے گھر اللہ تعارف کرائے اساں انہاں گھراں تو کدی ہٹ نہ منجے۔ قرآن ایک حل موجود ہے، حل ہر کوئی کول نہیں سکتا۔ اللہ وہ گھر دسے انہاں افراد کا تعارف کرایا ہے جڑے قرآن چوں ہر بیماری دا حل کول کے دسے جو کوئی آوے گا۔ میں جڑی جناب کے سامنے مختصر جی آیت پڑھی ہے، ساری آیت اللہ کی رحمت دے مبنی ہے۔ اللہ کی ذات نے انسان دو جمع بنایا، ایک خواہشانہ ایک عقل والا۔ خواہش کھاونا پیونا جائیداد بناونا اچھا محل پاونا اچھی کار لینا زیادہ تو زیادہ مال اکٹھا کرنا، یہ میری خواہش ہے، یہ ہر کہے تھے۔ اللہ خواہش کے نال ایک اور نعمت دیتی ہے جنہوں عقل آتے ہیں۔ خواہش آتی ہے کھا، عقل آتی ہے اپنا کھا۔ خواہش آتی ہے ویک، عقل آتی ہے اندے ویک جیدے ویکھنا برداشت کر سکے۔ خواہش آتی ہے پی، اللہ کرے علماء عقل دیتا ہے وعدہ نہیں پی صحیح لیکن حلال تھی۔ دو چیزاں خواہش بھی ہے تے عقل بھی ہے۔ آؤ نباد انسانیت حضرت جعفر صادق کو پوچھتے ہیں، مولا ہے جو قرآن متعدد بار مالک نے قسم چاہ کے فرمایا ہے والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تین دی قسم ہے، زیتون دی قسم ہے، مکہ دی قسم ہے۔ یہ ساری قسمہ چاہ کے جو اللہ آکھے بھائی میں ہر شاید کو مفضول بنایا ہے تو انسان کو میں افضل بنایا ہے۔ مولا وضاحت کرو مخلوقات جو کیڑے انسان ہیں جڑیاں ساری مخلوقات تو افضل ہے۔ مخلوقات کو جیو دیا مخلوقات ہیں جڑیاں سجدے چین تو وہ سر نہیں چاہتی۔ کچھ مخلوقات رکوع چین تو سیدھیاں نہیں ہوتیاں، کچھ مخلوقات جیڑیاں ہیں بجڑیاں قیام چین تو نہ جھکنا نہیں۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامر ربہم یعملون، وہ اپنی مرضی سے اللہ کے امر پہ سبقت نہیں کرتے، وہی یہ کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ مخلوقات جیو دیا مخلوقات بھی ہیں جنہوں ملک آدھے
مخلوقات جیو جیاں مخلوقات بھی ہیں جن کو عقل کوئی نہیں کھاونا جانتے نہیں جانتے جو کہیں دا کھاونا ہے مولا عالم قرآن ہو اس آپ وضاحت کرو جو انسان کیڑا مخلوقات وقت ہے صحیح فرماتے ملائکہ عقل ہے شہوت نہیں حیوان شہوت ہے عقل نہیں انسان شہوت بھی ہے عقل بھی ہے مولا فرماتے من غلب عقلہ علی شہوتہ جڑے بندے دا عقل دے خواہش دے غالب آ وجے او ملائکہ نالوں بہتر ہے عقل تو تنگ لے او جڑا رہنما اللہ بنایا ہے نا گھاٹے نفع دسن والا حرام حلال دسن والا ظالم مظلوم دسن والا اس عقل تو کم لیا عقل آ گیا غالب کھاتا ہے تے حرام نہیں کھاتا پیتا ہے تے نجس نہیں پیتا ویدا ہے تے حرام دیر نہیں ویدا اور میں نے وہ ملائکہ نالوں بہتر ہے ومن غلب شہوتہ علی عقلہ تے جڑے بندے دی خواہش او دے عقل تے غالب آ جائے حلال حرام دی پرواہ نہ کرے فرمایا وہ نہ سمجھے میں ملائکہ سے بہتر ہوں ہوا اذل من البہائم تو بدو کے بھی بنتر ہے ہر بندے دا معصوم نہیں آدھے ساری مخلوقات دا ہر بندہ افضل ہے نہیں جینا عقل غالب آئے جڑا حرام کو پرہیز کرے جڑا باطل دا ساتھ نہ دے جڑا ظالم دا حامی نہ ہوئے جڑا لوگاں دا مال نہ کھاوے وہ دی تا عقل ہو گئی گال وہ ملائکہ نہ ہو جڑا بندہ حلال حرام دی عقل دے باوجود پرواہ نہ کرے مگر وہ چوپایا نہ روی بدتر ہے وہ افضل ہے نہیں ہے ہر بندہ نہ سمجھے میں ملائکہ نہ افضل ہے جی افضل وہ ہے جڑا وہ کچھ کرے جڑا کچھ مالک چاہتا ہے عام زبان کے رہے دیکھو نا کہ پیارے راہ پر نیک راہ پر معصوم راہ پر سمجھاوانا راہ پر ہمدرد راہ پر بھیجے جے کوئی لمحہ ضائع نہیں کیتا اپنے شیعہ بلکہ میں انہاں کھا جے کوئی لمحہ اللہ کی مخلوق دا ضائع نہیں کیتا ہر وقت اپنی رہنمائی اچھ لگے رہے اصحاب اچھ بیٹھے دا رہنمائی ہے دشمن کے سامنے خطبہ کھلے دینے دا رہنمائی ہے یعنی اپنے دا بجائے خود جے دشمن ہوئی اللہ دا راہ دکھائے خود اللہ تعارف کرائے خود اللہ دے نبی تعارف کرائے دنیا جو کھلے دیا یہ دا پاک پیغمبر دا آخری ٹائم ہوا کال سڑے عمار میرے قریب آ میں دنیا چھوڑتا پیا حالات میرے بعد خراب ہو وجڑے فرمائدن عمار اذا رأیت الناس یسلقون الى واد وعلیل الى واد اخر فسلق وادیا ما سلق الیہ علی ابن ابی طالب فرمایا میرے بعد دیکھنا حالات خراب ہوئے سن ظلمات دیاں بدلیاں چھاوے سن عمار آج اپنی ساری اولاد اگر حکمہ سے جا رہی ہوئے اور تنہا میرا بھرا علی دوسری طرف جا رہے ہوئے فرمایا ادھر ہی بنیے جنہیں حسنین دا بابا علی جائے اس لیے جو حکم علی ہے کہ صراط مستقیم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر نانتر صلوات ہدایت کا اہتمام اللہ کیتا ہے ہدایت کا اہتمام پیغمبر کیتا ہے ہادی دا تعارف نبیہ دا سلطان کرا گیا ہے لوگاں کو بھی کھا گیا ہے اور ہادی ایڈی سونی ذمہ داری نبھائی ہے نا صحابہ دے وچوں باندھیا ہے
سستی نہ کرو، غفلت کی نیندر نہ سمو، موت تو غافل نہ ہوو، الدنیا رحل الورتحال، علی کی بات سمجھ لو، یہ دنیا مستقل رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ چل چلاؤ کا نام ہے، آقا کے وہ بندہ جڑا پول نو اپنا گھر سمجھی بیٹھا ہو۔ میں اگر آنا تھائی اگر دنیا ران دی جا ہویا تو اتنے ران دا حق وہ رکھ دیا ہے جڑے اپنے واسطے نہیں مخلوق خدا واسطے جیتے ہیں۔ وہی افراد ہے جڑے اپنے واسطے زندہ نہ انسان دے، اللہ دی مخلوق واسطے زندہ لاندے ہیں۔ آپ نہ انسان دے، اللہ دی مخلوق کو کھویندے ہیں۔ آپ نہ ان پہلے اللہ دی مخلوق نو ترجیح دینے ہیں۔ حیران ہو سو بیمار ہو گئی ہے رسول دی تھی، کدا نہ منگن علی سرانی ہوئے، فرمائنے لہرا کہیں شہد دے تباہ ہوئے تو حکم کرو، فرمائنے اللہ انار میلو انجے میں اللہ کا شکر کروں، گاڑے انار کوئی نہیں، حسنین نے بابے شمعون یہودی کو انار لے لائے کے آنے پہ نٹھانے چوراہے دے بیمار ہے جڑا دا پہ ہے کاش آج کوئی تو میرا ہی ہوئے، قدم رک گئے، فرمانے نے کہا کوئی نہ ہوئے وہ تو علی ہے، کیوں پریشان ہے میں بیمار ہوں، مولا فرمانے کوئی طبیعت کوئی شاید پسند کری تو میں علی حاضر ہوں، آدھا مولا اگر انار مل میں نا ایک پاسے تقاضا ہے رسول دی دیدہ، ایک پاسے تقاضا ہے عام فقیر دا، دو تقاضے کے درمیان بیٹھا ہے میرا پیر علی۔ گھر میرے دین رکھا ہے جڑے اپنے واسطے نہیں اللہ دی مخلوق واسطے جی۔ انار دے دو حصے کیتے ایک حصے دے دانے کٹ کے کھوا چھوڑے نے، فرمائے ڈھونڈ راضی ہیں انا مولا میں دوسرا حصہ مل لینا، میری طبیعت ٹھیک ہو گئی، علی دوسرا حصہ بھی کٹ کے کھوا چھوڑے، خالی ہاتھ حسنین دا بابا گھر آئے، مسلح تے رسول دی دیئے، مسلح تے اتے طبقے طبق تے رومان، میرے آقا سلام کیتا، میری سین اٹھ کے جواب دیتا، طبق تو رومان ہٹیا، طبق انارا نال پور، کچھ دن رسول دی دی یہ انار کتوں آئے، بی بی مسکرا کے آدھے بھجے دے یا آپ ہو تو کچھ دے یا آپ ہو، اتھائی مولا آیت پڑھی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کتنا سچا ہے میرے اللہ دا وعدہ، جڑا اللہ دی راہ تے ایک دیندا ہے اللہ ایک دے بدلے دا آتا، اگر زندہ رہن دا حق ہا اللہ دی مخلوقات جو انہاں لوگاں نو جڑے اپنے واسطے نہ جیندے، لوگاں واسطے لوگاں دی مشکلاں حل کرنیاں، لوگاں دے دکھ دور کرنے، لوگاں دے یتیماں نو اپنے یتیماں تے ترجیح دینا۔ خیبر جو فتح ہویا ہے بہت زیادہ مال غنیمت ہتھے آئے ہیں، ہر کوئی گھر لے گیا جگہ حسنین دا بابا آئے تو علی دے ہاتھ خالی ہے، پیغمبر دی تھی اٹھ کے استقبال کیتا ہے، سلام کیتا ہے، بی بی جواب دیتا ہے، میری سینڈ پوچھے یا علی میں سنے خیبر فتح ہو گئی، فرمائے ہم ہے اس اللہ دی جے خیبر دی فتح کا سیرا تیرے شوہر میں سر تے سجا، دوسرا سوال یا علی مال غنیمت بھی ملے، فرمائے ہر جنگ نالوں ڈھیر ملے، بی بی آدھی کہ گھر نہیں آنا، فرمائے نے لائے بننا لائے گئے، بچے ہیں روزے نہ، افطاری دا سامان کوئی نہ، یا علی تسا نہیں آنا گھر، فرمائے نے میں ہر نہ ڈھیر ملے، لیکن جنہاں گھر لائے کہ آوان لگا نا تو مدینے دے یتیموں کو پتہ لگا،
مدینے دے فقراء نو پتہ لگا ہے، مدینے دے بے وگان نو پتہ لگا ہے پیغمبر دی دھی وہ سارا مال غنیمت میں فقراء تقسیم کر چھوڑا۔ میں شرم آندی آئی میرے بال کھاویں تے لوگاں دے یتیم نہ کھاویں۔ تاریخ پڑھ کے نظارہ دے کناں تے جملے آئے نا پیغمبر دی دھی سجدہ شکر کی، میرے مالک تیرے شکر دے کتنے سجدے کراتا ہے علی دیا کریم شوہر زہرا دے حصے جانا۔ دنیا میرا بھائی مستقل ران کی جا نہیں ہے، اے جوان بھرا بیٹھے ہو مطلب کوئی سمجھے میرے ڈاڈے دی ایڈی لمبی عمر آئی، میرے بابے دی ایڈی لمبی عمر آئی، میں کوئی مردہ پیاں لا تدری نفس بے ای ارض تموت، کوئی پتہ کوئی نہیں کیڑے موڑ تے موت آ گئی۔ ہن تو پتہ دیکھ لو سامنے اموات ناگہانی اموات ساڈے گناہ دی وجہ تو ڈھیر ہو گئی ہیں، گھروں نکلدا ہے شہر تک ویندا پیاں واپس لاش آ گئی، کوئی پتہ نہیں زندگی دا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں دنیا چل چلاؤ کا نام ہے، مستقل رہن دی جا نہیں ہے، استعدوا للموت۔ اے جڑے چار دے اللہ زندگی دے دتے نہیں نا، علی فرماتے ہیں ضائع نہ کر، غنیمت سمجھ، ان دنوں وچ اپنے آپ نو موت واسطے تیار کر۔ جوان خوش قسمت ہے، ہو سکتا ہے چار دے زندگی لمبی ہوگی، ذات تیرا زیادہ کٹھا کر لے، ضعیف ہے یہ سمجھ موت سر پہ آ چکی ہے، تو جلدی اپنی تیاری مکمل کر لے، ادھ گمانے لوگاں دا لین دین ہے جلدی اتار لے، واجبات ادا کر لے۔ علی فرماتے ہیں استعدوا للموت، اپنے آپ نو موت واسطے تیار کرو۔ راوی نظم الاستعداد للموت یا علی، مولا موت دی تیاری کا طریقہ سمجھاؤ۔ علی فرماتے ہیں بے اداء الفرائض واجتناب المحرمات واجتماع المکارم، ترائے کما نال موت دی تیاری ہوندی ہے۔ مولا کیڑے فرماتے ہیں اللہ دا واجب چھوڑو نہیں، دیر نہ کر، واجب ہے انہوں ادا کرن دیر نہ کر مطلب موت رکاوٹ بن جائے۔ علی فرماتے ہیں بے اداء الفرائض، موت دی تیاری دا پہلا حصہ اللہ دے واجب وچ تاخیر نہ کر، اور کوئی ہو جائے واجب جیدی تاخیر کو معصوم اتنا مکروہ سمجھے ہے، جو میرے آقا جعفر صادق علیہ السلام کو جو ظاہر ملی ہوئی ہے، امام نے سارے خاندان کو سڑے ہے، اور مولا فرمائے دے کہ لا تنالو شفاعتنا من استخفا بصلاۃ، ساری شفاعت اس بندے کو نصیب ہی نہیں ہوگی یہ بندے نماز نو بے اہمیت بنا کے ادا کیتا ہے۔ نماز پڑھی نہیں، نماز پڑھی ہے، واجب ادا کیتا ہے، لیکن بے اہمیت بنا کے کیتا ہے، دیر کیتی ہے، تاخیر کیتی ہے، حق بندا جنا اعلان آوے نا سارے کام یہ چھوڑ دے رہا، بارگاہ الہی وچ اللہ دی اللہ اکبر دا جواب دے کے پہلے نماز پڑھیا پیچھے اپنے کام۔ مولا فرماتے ہیں اداء الفرائض، واجب ادا کر، واجب ادا کرے سے نہ وقت پریشان نہ راسے، اور کچھ واجب ہی ہو جائے جڑے سکون کا باعث بنتے ہیں، یا نماز لے لے۔ جامع الاخبار معصوم دی حدیث ہے کہ نماز ہے کیا، فرمایا راحت البدن، نماز پڑھنے والے بندے دے دل کو سکون ملتا ہے، بدن کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، مرضات الرحمان اللہ راضی ہوتا ہے، حب الملائکہ ملائکہ محبت کرے دل، سراج فی القبر قبر روشن ہو گئی، جواب المنکر والنکیر، جڑا بندہ نماز ٹائم تے پڑھتا ہے منکر کے نکیر کے سوالوں کے جواب ایک اللہ انہوں ہمت آتا، واجب ٹائم تے ادا کر، واجتناب المحرمات، فرمایا حرام کے قریب نہ جا، پھرتا ہی ہونے تنا، ایک بندہ پھرے نہیں تھے آکھے میں حرام ادا نہیں کرے گا، ایک بندہ پھرتا ہی ہوئے تے وعد نہ کرے، اتھائی قرآن دی آیت ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، گھبرا نہیں،
جوان ہو سن حسین ہو سن مالدار ہو سن تے گناہ لائے کہ اللہ دی بارگاہ پیش ہو سن تے مالک قدسی ایک کام جو کیتا یا جرت کی میں پڑی آیا اکسی حسن دیتا آیا جوانی دیتی آیا مال دیتا آیا نا فرمانی کر بیٹھا آواز آسی لایا ہو میرے یوسف حسن جی بے مثال ہے مال بھی ہے گناہ دا موقع بھی میسر ہے کمرے باندھے تالے لگے ہوئے عزیز مصر دی بیوی قرآن پڑھو آدھی کالت ہے تالت گناہ دی دعوت دیتی ہے 18 سال دا جوان ہے خواہشات دا عروج ہے حسن دا مرکز ہے فرمائے معاذ اللہ میں اللہ سے نہ ڈروں کیا اس کی نافرمانی کروں جس نے مجھے اپنا بندہ بنایا دوڑی یوسف کی عصمت خراب کرو ذہن جائز والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا جو اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے مشکلات اللہ ہٹا دیتا ہے تالے باندھے دروازے لگے ہوئے جناب یوسف علیہ السلام دروازے آنے پاس سے دوڑے تالے ٹوٹتے گئے دروازے کھل گئے فرا سیدہ بالباب دروازے پہ پہنچے نبو عزیز مصرائی نام کھو جائی عورت مکاری کی دیئے ما جزاء من اراد بأہلک سوءا جڑا تیرے گھر والے نال برائی کا ارادہ کرے او دی سزا کیا ہے عزیز مصر میں یوسف علیہ السلام نے لکھا ہے اللہ کا نبی فرماتے میں کلا نہ سمجھے میری گواہی ہے صداقت اے بچہ نے سی جڑا ماں دی پھن پہ اپنی بلیدہ ہے نہیں لیکن نبی دے ایمان کا جیسا لائے کیڑا پختہ ایمان ہے فرماتے میرے صداقت دی گواہی ایک بچہ جیسی کیڑا بانی تھن پہ اپنی ہے گناہی ایک پھلانا بچہ گواہی ایسی لیکن تو لوگوں نے تعجب دی حد نہیں رہی بچے ماں دی تھن چھوڑی عزیز مصر دے بٹھے وہ کیا دن لیکن کانا کمیس و حکمتہ من قبول فسادہ کر اگر کمیل ابو پھٹے ہوئے ہیں اے حملہ آور ہوئے ہو سی لڑائی ہوئی ہو سی پھر اس اے حملہ آور ہو سی لڑائی ہوئی ہو سی پھر کمیل پھٹے ہو سی وہ سچی ہے وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اگر کمیل پچھو پھٹے ہوئے اے بکواس کرے دیئے یوسف کا معصوم ہے یہ کیڑی طاقت ہے یہ دروازے ہٹائے اسے طاقت کا نام ہے اللہ اسے طاقت نوازن خدا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا جوان کو گھبرانا نہیں چاہیے گناہ نال مقابلہ کر شیطان نال مقابلہ کر مشکلات نہ دور کرنا اس خالق کا کام بے ادائے قلب یاد ہے بے ادائے فرائض علی مولا فرمائے واجبات ادا کرو واجتناب المحرمات اللہ کے حرام کے قریب نہ جاؤ واجتناب المکارم اپنے اخلاقیات ٹھیک کرو تیری آنکھ تو غیر تکلیف نہ ہوئے تیری زبان تو غیر تکلیف نہ ہوئے تیرے پیر کے غیر تکلیف نہ ہوئے یہ واجب ادا ہو سی حرام کے قریب نہ ویسے تیرا اخلاق ٹھیک ہو سی وقت گھبرانے نہیں موت تیرے تیرا پوے یا تو موت
قبرستان ٹر گیا تن کئی مخلوق قبریں ستے ہوئے نظر آ کتنے خان ستے ہوئے نظر آ کتنے ماہر تے ملک ستے ہوئے نظر آ سلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلندتر صلوات فرمایا قبرستان ٹر گیا تن بڑے نواب قبریں ستے ہوئے نظر آسے جڑے مٹیاں تے بانا پسند نہیں کریں دے لوگاں دیاں ٹھوکنا لگ دی پہلے تو روکن دی ضرورت نہیں تاج بلاغا پڑھ اپنا رجا بن الصفین جنگ صفین تو واپس آئے واشرف بالقبور بظاہر الکوفہ کوفہ دے بارو علی قبرستان جا کے خطبہ دے فرمایا یا اہل دیار الموحشا او ماشدنا گھر سمنا لے و محال المغفرہ او بیرانے گھر سمنا لے یا اہل الغربہ او تنہائی سمنا لے یا اہل القربہ او مٹی نو سرانا بنا کے سمنا انتم لنا فرط سابق تسا ساڈے کول پہلے ٹر ونجن والے ہو ونحن لکم تبع اللہ اساں تواڈے پچھوں تیاری کر کے کھلے آئے اما دور فقط سوکنا میں دسنا جڑا چھوڑا ہے او دے بارے کے ہویا اور میں نے جڑے گھر بنایا ہوئے انہاں تواڈے لوگ غیر آباد ہو گئے تواڈا فاتحہ پڑھن واسطے تیار ہو اما الاموال فقط قسمت تواڈے مال ہو گئے تقسیم ہو گئے اما الازواج فقط نوکہت تواڈیاں چہیتیاں بیویاں لوگاں دے گھر وچ آباد ہو گئی تانوں یاد کرن واسطے تیار نہیں فرمائے ہذا خبر ما عندنا اے او خبر ہے جڑی علی تواڈے بارے رکھدا ہے فما خبر لنا عندکم فرمائے ہن تساں دسو کچھ سانوں بھی آکھنا پسند کرے سو ثم التفت الى اصحابہ پھر امیر المومنین صحابہ کے پاس توجہ فرمائی اور فرمایا لو دین لهم فی الکلام اگر انہاں بولن دی اجازت مل ونجے ہاں لا اخبروکم اے تو بول کے آکھنا ان خیر الزاد تقوی بہترین ذات راہ ہے تو وہ تقوی بھائی اے جڑے دیہڑے مل گئے نہیں زندگی دے ضائع نہ کر اپنے آپ کو موت واسطے تیاری کر اور جنا موت واسطے تیاری کرے نا تے واجب ادا کرے کہیں کہیں شام دن منہ کر کے علی دی دھی دا شکریہ ادا کیتا کر جو تیرا ساتھ نہ گستا میں واجب ادا نہ کر یہ ساڈے واجب دی ادائیگی ساڈا مال تو بچنا ساڈا اخلاقیات دا ٹھیک ہونا اے احسان علی دی دھی دا جڑی گھر تو باہر کدا نہ آئی تے 6 لاکھ بدماش خطبے پڑھدی کوئی بڑیاں حیا دیاں ماواں دے دیاں ایسے میں روایت پڑھی پیغمبر جو گھر آئے نار نابینا صحابی آئے کچھ دن زہرا میں گھر آونا فرمائے بابا گھر بڑا اپنا ہے فرمائے میرے نال صحابی تے اکھی تو نابینا ہے پیغمبر دی دیا دی بابا روک ونجو میں پردہ کرن دے میرا پتر نابینا ہے آگے بابا بجا فرمایا نے وہ نابینا ہے میری ہے تو اکھی ہے بابا میری حیا گوارا نہیں کرے دا جو میری اکھی غیر نو اکھی مسائل ہوتے اشارے جیدی ماں نابینے دن ریکھنا برداشت نہیں کرے دی او دی دھی اللہ جانے شمر نال کی لگو ہے
ترائے چیزاں ترائے مقام تے کوئی نہیں پڑھتا. وہ فرماتے ہیں اکبر دی شہادت حسین دے حرم وچ کوئی نہیں پڑھتا. نہیں سن سکتا جو کہ میں لچھا ہے میرا نام ہے دی شکل. دو جملہ پڑھنے ہیں علی دی دھی دا داخلہ شام نجف وچ کوئی نہیں پڑھتا. نہیں سن سکتا اللہ جانے کیویں گئی ہے میری دھی ماں. تریہ جملہ فرماتے ہیں عباس سے حرم میں حسین دی چھوٹی دھی دی تے کوئی نہیں پڑھتا. کربلا نقصان سیدہ ختم ہوا ہے لیکن جہاں تک میرا مطالعہ ہے کربلا جوانی لچھے نے مہمان ہی مارے کہ ماں دیاں جھولیاں نہیں اٹھے. لیکن مینوں ممبر دی قسم ہے 14 جو جتنے ہی آئے نہ اتنے جوانی تو نہیں رونے جتنے برکے تو رونے. اتنے جوانی تو نہیں رونے جتنے برکے تو رونے. تھوڑے پرانے مہربان ہو سا تھوڑے پرانے نوکر ہیں بہت ساری موقع دیتا ہے صاحب بھی پڑھے. لیکن میرا کتنا تجربہ ہے نا علی اکبر کے لون میں پڑھے کچھ رونے کچھ نہیں رو سکے. بات میں عباس کا اوکھا لانا پڑے کچھ لوگ رونے کچھ نہیں رو سکے. اور جوانوں جدم علی دی دی دے برکے دلانا پڑے. ہر جوان نے ہائے نکلے کیونکہ چادر کا تعلق ہے غیرت نال. کہیں کو پتہ لگے نا جو کہیں شریف دی دی دا کہیں بدماش شور کلا ہے تھوڑے جڑے قبیلے دوستی بجدہ دوستی یاد آئے یاروں کو حیا کرے کہیں دی دی دا میں آدھرانا جوانانوں جگر چادر سوڑ کے رومے نا اس لئے سوچیا کر تیرا تعلق دی بنیاد تے رونا سمکھا ہے. زیر اجلایا کر میں تعلق دی بنیاد تے رونا پیا. کربلا 22 سال دا پتر بھی لائی جے سامنے حرامی ماں دا برکا لائے تے اڑ کر گیا نا سجاد کوئی وس لگ جائی نا. انہوں فرمایا تیرے چھویں امام دے گھر میں لوگاں آگ لائیے. امام درمیان بیٹھے آپ اٹھے امام آگ تے پانی پایا. جب آگ بجھ گئی ہے نا راویہ دا دیوار دی ٹیک لا کے امام اتنے رنت جلا دی گھستا ہے. راویہ دا مولا آگ بجھ گئی ہے روندا کیوں ہے فرماتے جب آگ لگی ہے میری دھیاں ڈر گئی ہے میں دھیاں جو چپ کرائیے میں آگ تے پانی پایا. راویہ دا آگ بجھ گئی کرو ہی ہو جائے